نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو السلام علیکم۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس اسلامک انفارمیٹک ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پر نیو ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹک ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ مطلب اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، تقریباً 4000 سال قبل عراق میں پیدا ہوئے۔ 3 بڑے مذاہب، ایک یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے وہ ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام میں ان کو بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی 14ویں سورت سورہ ابراہیم انہی سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال اور اوصاف جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے جو ہے وہ اکثر پکارتے ہیں، اور انہیں معتد مرتبہ حنیف بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں انہیں مسلم بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں جو بہت سارے ایسے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ پیارے بہن بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے قلب سلیم عطا کیا گیا، چنانچہ انہوں نے ابتدا ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے کہ اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمینوں کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہیں۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا میری قوم، جن چیزوں کو تم اللہ کے خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بابت جب سمجھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال کے ذریعے ان کو یہ راز سمجھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا کہ جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو، تو اللہ نے کہا کہ تمہیں یقین نہیں۔ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ تو سیم اسی طرح ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندے پکڑے، ان کو ذبح کیا اور ان کا ایک حصہ الگ حصہ جو ہے وہ ہر پہاڑی پر رکھ دیا، اور پھر جب بلایا تو وہ سارے ان کے پاس دوڑے چلے آئے۔ ان کے جو والد تھے ان کا نام آرس تھا، وہ مذہبی جو ہے وہ ان کا پیشہ تھا کہ وہ بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھل کر بتوں کی مخالفت کے بعد ان کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عبادت گاہ میں گھس کر بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ انبیاء میں ہے۔ چنانچہ اس کا اس طرح ذکر ہے کہ چنانچہ ابراہیم نے ان بڑے بتوں کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں اور اللہ کو ایک مانیں۔ اچھا، اب وہ جو بڑے تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، وہ کوئی بڑا ہی ظالم ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب ابراہیم کو لایا گیا تو وہ بولے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت
تو ان کے سب سے بڑے سردار نے کی ہے۔ اب انہی بتوں سے پوچھ لو، اگر یہ بت، اب وہ بت کہاں سے بول سکتے تھے؟ اسی لیے کچھ لوگ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ سورہ صافات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ کوئی جشن کا دن تھا جس سے ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اس کے گردن میں لٹکا کر چھوڑ دی۔ اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکیں اور یہ سوچیں جو بت خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ اور پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو جواب تھے ان پر غور و فکر کرنے کے بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ اس کو جلا دو، ٹھیک ہے، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آگ کو کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور اس کے لیے آرام کی اور سکون کی چیز بن جا، جیسے کہ فرمان الہی ہے کہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنے کا دمخم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے کوئی بھی نقصان نہ پہنچا۔ اس قوم کی بدنصیبی کی حد یہ تھی کہ انہیں اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ایک آدمی بھی ان پر ایمان نہ لایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین واپس تشریف لائے۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروایا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا، جیسے کہ فرمان الہی ہے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے، ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دیجئے تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے قبول ہوئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے وہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی ضرور زیارت کرے، اور پھلوں کی افراد کا یہ عالم ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل بڑی تعداد میں وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ہاجرہ بے چین ہو کر قریب کی صفا اور مروہ پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑی۔ چنانچہ پانی کا چشمہ زمزم جاری ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو حرم کا ادھر سے گزرا۔ پانی کی سہولت دے کر انہوں نے حضرت ہاجرہ سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ نے وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ کی اس حکم کی تکمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ پہنچ گئے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا انہوں نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو فرما بردار بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرما بردار بیٹا جو ہے کہنے لگا باجان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالو، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔
اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہر سال قربانی نہ صرف شروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی اشعار بنایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ شریف مطلب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی، جیسے کہ فرمان الہی ہے کہ اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے اے پروردگار ہم سے یہ خدمت جو ہے وہ قبول کر دو۔ اب جو ہے دیکھیں بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی۔ جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیک